Astaghfirullah, forgive me Allah. ایک فرسٹ ایئر کی انگریزی کی ایک چھوٹی کتاب، مجھے پتہ نہیں کہاں سے یہ بات یاد آ گئی. فرسٹ ایئر کی ایک چھوٹی کتاب ہوتی تھی، انگریزی کی بڑی ہوتی تھی. جو چھوٹی کتاب تھی اس میں ایک قصہ تھا، تیسرا یا چوتھا قصہ تھا. چھوٹی انگریزی کی کتاب. ہم کیسے آزاد ہیں وہ بتا. ایک شہری کتا جنگل کی سیر کو جایا کرتا تھا. اس کی وہاں ایک جنگلی کتے سے دوستی ہو گئی. شہری کتا بڑا موٹا، جنگلی کتے کی پسلیاں بھی گنی جائیں. تو ایک دن وہ جنگلی کتا کہنے لگا، بھائی تو کیا کھاتا ہے؟ انہوں نے کہا میں گوشت کھاتا ہوں، انڈے کھاتا ہوں، پراٹھے کھاتا ہوں، دودھ پیتا ہوں. انہوں نے کہا یار میں تو بھوک سے مر گیا ہوں، مجھے تو خشک ہڈی بھی نہیں ملتی، مجھے بھی لے چل کچھ کھلا، شاید میں بھی موٹا ہو جاؤں، کوئی میرے اوپر بھی روپ آ جائے. انہوں نے کہا چلو تمہیں بھی کھلاتا. تو جنگلی کتے کو لے کر لاہوری کتا لاہور کی طرف چل پڑا. جب وہ جنگل سے نکلے تو تھوڑی روشنی ہوئی تو اس نے شہری کتے کے گلے میں پٹا دیکھا. تو وہ آزاد منش فطرت کے مناظر کی کرتا ہے نگہبان، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستان، وہ فریب خورد شاہی جو پلا ہو کرگسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہو رسم شاہ باز. اس نے پٹا دیکھا تو وہ کھڑا ہو گیا. کہ بھائی یہ کیا ہے؟ کہ یہ نوکری غلامی کا پٹا ہے، غلامی کی نشانی. کہ غلامی کیا ہوتی ہے؟ کہ میں ایک گھر میں نوکر ہوں، ان کا پہرا دیتا ہوں، تو وہ مجھے باندھ کے رکھتے ہیں، تو تھوڑی دیر کے مجھے چھوڑتے ہیں تاکہ میرے ذرا قدم کھل جائیں، مجھے باندھ کے رکھتے ہیں. میں ان کی راکھی کرتا ہوں، جس کے بدلے میں پھر وہ مجھے گوشت کھلاتے ہیں، دودھ پلاتے ہیں، پراٹھے کھلاتے ہیں. تو وہ جنگلی کتا کہنے لگا، بھائی تجھے تیرے غلامی کے پراٹھے مبارک اور مجھے میری آزادی کی بھوک مبارک. یہ پٹا میں کبھی اپنے گلے میں نہیں ڈال سکتا. آج ہم نے انڈے پراٹھے کو آزادی سمجھا ہے، بڑی بڑی گاڑیوں کو آزادی سمجھا ہے، بڑی بڑی تجارت کو آزادی سمجھا ہے، حالانکہ توق در توق پٹے ہمیں پڑے ہوئے.